جب کوئی شخص قید میں ہوتا ہے تو یہ بہت تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی ایسا شخص جو حریت کا پروانہ ہو وہ قید میں ہو اور اس کی فیملی کے اوپر کیا بیت رہی ہو، وہ جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑی ہو، تو اس کے کیا تاثرات ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو آج کے پروگرام کے اندر سنوا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشال ملک صاحبہ، جن کو آج مشال حریت کا نام دیا گیا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. میں کسی قابل نہیں ہوں. یہ آپ لوگوں نے جو مجھے عزت بخشی، آج ایوارڈ دیا، یہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے حق اور سچ پہ کھڑا ہونا، وہ میری والدہ نے مجھے سکھایا، ریحانہ ملک نے. اور سب سے پہلی جو پروٹیسٹ ہم نے کی تو وہ میری والدہ نے کروائی تھی کہ باہر نکلو، اتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیری قوم کے اوپر، تو تم نے ان کی آواز دنیا تک پہنچانی ہے. تو پھر وہ ہم لوگ پریس کلب کے باہر اسلام آباد میں پہلی پروٹیسٹ ہماری ہوئی. رضیہ سلطانہ گود میں تھی، اور اس وقت مجھے یاد ہے جب یاسین صاحب کو ہم نے بتایا تو انہوں نے کہا کسی کی ہیلپ نہیں لینی، انسان وہی ہے جو اکیلا کھڑا ہو جائے. ساری دنیا کے سامنے سڑک پر اگر تمہارے میں یہ جرت ہے کہ تم اکیلی تن تنہا کھڑی ہو سکتی ہو تو تب میں تمہیں مان جاؤں گا. تو پھر نہ میری والدہ، نہ میں نے، نہ میری بہن نے، نہ میری دودھ پیتی بیٹی تھی، پرائم میں تھی، تو کسی کو نہیں ہم نے بلایا. اور پھر وہ میری پہلی پروٹیسٹ تھی 2013 کے اندر. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جینوسائیڈ اور نسل کشی جو کشمیری قوم کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس سے بڑا ظلم جو ہے آج تک دنیا میں نے دیکھا ہی نہیں. چھوٹی آرمی بڑی آرمی ہو سکتی ہے، مگر یہاں تو کوئی آرمی نہیں ہے، یہاں تو ایک نہتی قوم ہے، ان کی صرف زندگی اور کفن باندھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک مطلب کہ ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے اوپر میں جتنی بھی کوشش کروں میں سمجھتی ہوں وہ کم ہے، جب تک کہ آپ لوگ پاکستانی قوم اسپیشلی جس کے ساتھ سب سے زیادہ کشمیری قوم کی امیدیں ہیں، جب تک آپ اس انقلاب میں حصہ نہیں ڈالیں گے اور اس کو ایک بہت بڑی دنیا میں سیاسی تحریک نہیں بنائیں گے، تب تک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم لوگوں کا اپنی کلمنیشن تک نہیں پہنچ سکتا. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہیومن رائٹس سوسائٹی پاکستان کی، دا لیجنڈری، دا آئیکونک ایس ایم ظفر صاحب، عاصم ظفر صاحب، اور جتنی بھی آپ کی پوری جو ٹیم ہے جس نے یہ میری جیسی ناچیز کو اس قابل سمجھا. بلکہ میں بہت شرمندہ تھی جب میں آگے چل کر آ رہی تھی کہ میں کس قابل ہوں. انسان کسی قابل نہیں ہوتا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے احساسات ہیں، آپ کی جذبات ہیں جو آپ نے اتنی عزت مجھے بخشی. مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بہت تیزی سے احساس ہو رہا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم چلتے ہیں ہمیں یہ بھی ایک ایک لمحے کا جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے جو ہے ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہے، وہ وقت دیا ہے. اور ایک چیز جو کہ حادثاتی ہو جاتی ہے، جس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے عشق. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اور ایک تو ایسا عشق ہے جو عشق حقیقی تک جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو مفت میں ٹائٹل مل گیا ہے اشرف المخلوقات کا، جو میں سمجھتی ہوں ہم کسی قابل نہیں ہیں اتنے بڑے ٹائٹل کے. جب ہم خود انسان جو ہیں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں اور اتنے غرور سے ہم چلتے ہیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو کمپٹیشن میں ایک ریٹ ریس میں ہی رہتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور وقت بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دکھا دیتا ہے کہ چاہے ہم جتنا بھی اس دنیا کے اندر لطف اٹھائیں اللہ کی نعمتوں کا، مگر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم مٹی میں گھل جاؤ گے. اس کے بعد کیا ہے؟ تمہارا ڈھانچہ رہ جائے گا، روح چلی جائے گی. ہم وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری اصل میں ہماری جو ویلیو ہے وہ کتنی کم ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہم ہسٹری میں نام بنائیں گے، ہم بہت پیسہ کمائیں گے، ہم بیسٹ سے بیسٹ ڈگریز لیں گے، ہم دوسرے کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ہم پراؤڈ مومنٹ ہیں. پراؤڈ مومنٹ کوئی بھی نہیں ہے. پراؤڈ مومنٹ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جس قابل ہی نہیں تھے ہم،
اور اللہ نے ہمیں اتنا کچھ بخشا. تو انسان کو اللہ نے ایک ایسا ایموشن دیا ہے جس سے ہم اللہ سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی مخلوق کے ساتھ بھی کرتے ہیں. وہ عشق ہے اور وہ محبت ہے. اور اس میں اگر حادثہ ہو جائے اور دل اٹک جائے, جو کہتے ہیں نا لو از بلائنڈنس, کہ آپ کا عشق تو اندھا ہوتا ہے, اور جب دل اٹکے اس دنیا کی جنت کے ساتھ اور اس کے ایک مرد مجاہد کے ساتھ, تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس صدی کا معجزہ ہے کہ عشق تو ہوتا ہی ہے. عشق پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے. یہ کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا, کوئی آپ کو یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی, آپ کو ماں کی گود یہ نہیں سکھا سکتی جب یہ عشق ہوتا ہے. اور یہ عشق وہ عشق ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کا قتل ہوتا ہے اور ایک آپ کا نیا جنم ہوتا ہے, جب آپ اصل میں اس عشق کی ہائٹ کو یا اس کلائمیکس کو آپ ٹچ کرتے ہیں, اس کے اندر, اس کنویں کے اندر گرتے ہیں یا اس اندھیرے کے اندر آپ جاتے ہیں اور آپ کو کچھ گارنٹی نہیں ہوتی. تو میں تو کہتی ہوں میں کس قابل تھی, مگر اللہ نے مجھے واقعی میں یہ موقع دیا کہ میں عشق کی اس انتہا کو ریچ کروں. میں کسی قابل نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ, عشق کے ساتھ ساتھ, میری والدہ صاحبہ ریحانہ حسین ملک یہاں بیٹھی ہیں. یہ ایوارڈ میں ان کو ڈیڈیکیٹ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا ایوارڈ ہے. کیونکہ میرے پاس جو سب سے بڑا فائٹر یا جس سے میں نے حق اور سچ کا اصل معنی سیکھا وہ میری والدہ ہیں. والدہ کی بات نہیں ہے, انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈکٹیٹر سے بھی عورتوں کے حقوق کے لیے آرڈیننس ریپیل کروائے, عورتوں کے لیے, جب سینٹ کے اندر عورت کا کوئی نشان ہی نہیں تھا. بہت کچھ انہوں نے کیا, مگر ان کی ایک جوگی والی ایک طبیعت تھی کہ پیچھے رہ کے کام کرتی تھیں. تو جب مجھے عشق ہوا, میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ انسانیت کی بات ہے. انسانیت میں اگر عشق نہیں ہے تو آپ کا دل نہیں ہے تو آپ تو ہیں ہی نہیں, زندہ ہی نہیں, آپ لاش ہیں, گھومتے پھرتے رہیں, آپ ایک روبوٹ اپنے آپ کو کہہ دیں. تو جب مجھے وہ عشق ہوا تو میں نے اپنی والدہ کو جب بتایا کہ کس سے ہوا ہے, تو میری والدہ نے کہا واقعی تم میں اتنی جرت ہے, تم میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کس سٹرگل پہ وہ قوم لگی ہوئی ہے, اور اس کا علم جو ہے وہ یاسین ملک کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے کہ تم مووی دیکھ رہی ہو جس کے اندر تم نے ایک بہت بہادر ہیرو کو دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد تمہیں پیار ہو گیا ہے. یہ بہت کانٹوں کی سیج ہے, یہ کوئی گلیمر نہیں ہے. وہاں پہ جا کے رہنا معصومہ میں, لال چوک میں, اور دنیا کے سب سے بڑے قید خانے میں رہنا, تو پھر اس میں کوئی روحانیت تو ہوتی ہے نا اس عشق میں. وہ ہمت کہیں سے آتی ہے جس انسان کو, میرے جیسے کو, ایک فائر ہو تو میں ڈر جاؤں یا کوئی شیشہ ٹوٹے تو میں چیخ ماروں. تو ایک ایسے آرٹسٹ کو جس نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہو زندگی میں, ایک تو کتابیں اپنے والد صاحب کی, کیونکہ ہمارا ادبی گھرانہ ہے, ایک پروفیسر کی میں بیٹی ہوں, تو میں نے تو صرف برش ہی دیکھا ہے یا میں نے پینٹ ہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو کوشش کی تھی. تو جب میں وہاں پہ گئی تو بلیو یو می, آزادی, پہلی بات میں نے کی تھی عشق کی, دوسری بات کی حق کی جہاں میں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا, اور تیسری بات میں آزادی کی بتاتی ہوں کہ میں ایک آزاد ملک سے گئی, پاکستان سے, مقبوضہ جموں کشمیر میں, اور تاریخ رقم ہوئی کہ میں پہلی پاکستانی پبلک فگر بنی, جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ عشق میں بندہ اندھا ہوتا ہے انسان, وہ یہ ترازو میں نہیں ہوتا کہ کیا اچھا ہے, کیا ملے گا, سیکیورٹی ہے, عزت ہے, یہ ملے گا, وہ نہیں سوچتا. وہ مجنوں, وہ پتھر بھی کھانے کو تیار ہوتا ہے, وہ پھانسی چڑھنے کو بھی تیار ہوتا ہے. تو ان انسانوں میں جو جنت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے, جس جنت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہاں کے لوگوں کو جا کے میں نے دیکھا. سمیہ بٹ صاحبہ, میں آپ کو مخاطب ہوں, میں نے وہاں پہ دیکھا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے. اور وہاں میری اصل میں حقیقی طور پہ میں کہوں گی کہ میری جو روح ہے وہ آزاد ہو گئی, جو قید میں تھی. دل تو ہو گیا نا آزاد, مگر جو میری روح تھی, ان لوگوں کی آنکھوں کے اندر جو میں نے حق, سچ, بہادری اور فرعونیت کے سامنے, میں کہتی ہوں دنیا کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں,
بھی اگزامپل نہیں ملتا, کیونکہ میں عینی شاہد ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک نہتی قوم جس کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا, 70 سال سے اوپر وہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد یا آکوپیشنل فورس کا کیسے مقابلہ کر رہی ہے, اور ان کا جذبہ ختم ہی نہیں ہوتا, اور اس جذبے کو کوئی توڑ ہی نہیں سکا. تن من دھن ہر چیز قربان ہے, مگر اپنی عزت, اپنے حق اور اپنے سچ پہ کھڑے ہونا, اور 2 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں, اور سارے لیڈرز کو قید خانوں میں بند کر کے یا تو مقبول بٹ شہید کو پھانسی دے دی گئی یا افضل گرو کو پھانسی دے دی گئی. ہزاروں کیا لاکھوں مسنگ پرسنز ہیں جن کی لاشوں کو بھی ان مارکڈ گریوز کے علاوہ ان کے آرگن اسمگل کیے جاتے ہیں جب ان کو غائب کیا جاتا ہے. وہاں پہ انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز ہیں, وہاں پہ کوئی ایسا بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو مطلب کہ جعلی دوائیاں دی جاتی ہیں, جعلی ویکسین دی جاتی ہیں کہ لوگوں کو مار دیا جائے. اور جو ویپنز ہیں وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ایڈوانسمنٹ ہے وہاں ویپنز کی. اور ان کے سامنے جب کشمیری قوم کھڑی ہوتی ہے, جب میں ان کو دیکھتی ہوں اور ان کے لیڈرز کو دیکھتی ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ انڈیا سے ٹکر لی ہے اور انگیج کیا ہوا ہے 10 لاکھ فوج کو, جس کی وجہ سے وہ ڈیفنس لائن پاکستان کی بھی بنی ہوئی ہے, جو نہتی قوم ہے, جو آپ کی پاکستان کی آرمی نہیں ہے, وہ ایک نہتی قوم ہے. پاکستان آرمی تو آزاد کشمیر آنورڈز کرے گی نا. اس قوم کو دیکھیں, اس کے لیڈرز کو دیکھیں. مجھے یہ بھی ہنسی آتی ہے کہ کسی کے پاس بلٹ پروف جیکٹ نہیں ہے, نہ کوئی سیکیورٹی ہے, اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی جو آپ نے بات کی, میرے پاس تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. یہ باہر کوئی ہوگی سڑک پہ, آئی ریئلی ڈونٹ نو اباؤٹ دس اینڈ آئی اپالوجائز. کاش کہ میرا نمبر ہوتا یا آپ کے ساتھ. تو ایک ایسی قوم جو ڈائریکٹ تھریٹ پر ہے, اس کے رہنماؤں کو گولیاں برستی رہتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, معصومہ لال چوک میں ہم رہتے ہیں, جو غازہ اسٹرپ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, جہاں روز کھڑکیاں ہمارے باتھ روم کی, کمرے کی ٹوٹتی ہیں, اور جس طرح یاسین نہا کے جب شلوار قمیض کرتا پجامہ پہنتا ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے جہاں ہندوستان کی سب سے بڑی چھاؤنی ہے, تو میری والدہ اور میں, ہم لوگ, اور ان کی والدہ کیونکہ اکلوتا بیٹا ہے ان کا, ان کی خیر سے 3 بہنیں ہیں, تو جب وہ باہر نکلتا ہے تو ہم لوگ روتی ہیں کہ بھی اس کو کچھ ہو نہ جائے. لٹرلی بلٹ چل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. اگر آپ نے واقعی میں بہادری کا میننگ سمجھنا تو وہ موت سے کھیلتے ہیں. موت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ان کے لیے, کوئی معنی نہیں. افغانیوں کے پاس پھر بھی ویپنز ہوتے ہیں, اگر وہ اتنے ڈیکیڈ سے مقابلہ کر رہے ہیں, فارن آکوپیشنل فورسز یا جو بھی وہاں پہ, because nobody can conquer their mind. بٹ کشمیریوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کی جب بات آتی ہے تو مجھے جاوا صاحب یاد آتے ہیں. اب میں ان کو ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرائے جو بھی آپ چاہتی ہیں, جیسے آپ کو زیادہ عزت ملتی ہے, ہی از ون آف دا لیڈنگ پرسنز ان آر فریڈم موومنٹ, جن کو شاید ہی کوئی جانتا ہوگا. اور وہ اتنی لائک اے مدر مجھے ویلکم کیا گیا سری نگر میں 6 سپٹمبر 2009 جو پاکستان کا ڈیفنس ڈے ہے. اس دن ایک امن اور پیار کا پیغام جو اللہ کی طرف سے وہ لکھی تھی, وہ ڈیٹ ہمیں کیا پتہ فلائٹ کس دن لگتی ہے, تو میں وہاں پہ ایک امن کا پیغام, اور وہ واحد وہ دن تھا جب پورا شہر باہر نکلا تھا, اور وہاں پہ تو ہر جگہ ماتم کدا ہوتی ہے. ہیومن رائٹس کی اتنی ابیوزز ہیں وہاں پہ, دے آر یوزڈ ایز اے ہیومن شیلڈ. کشمیری پیپل ریپ ہر گھر میں, انڈر رپورٹنگ اتنی زیادہ ہے, جو آپ کو اسٹیٹسٹکس آتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ریکارڈ ہی نہیں کیا جاتا ڈیٹا. کورٹس عدالتوں کے دھکے لوگ کھاتے ہیں, مسنگ پرسنز, ہاف وڈوز, ہاف مدرس. اور آخر میں جب میں نے آزادی کا بھی جو اپنی طرف سے سمری کی ہے, آزادی, بہادری, حق, عشق, اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین موت ہوتی ہے, رائٹ؟ اس کا میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو, 2 ایگزامپلس ہوں گی. سعید علی گیلانی صاحب جو شہید ہوئے, اوور ڈیکیڈ ہاؤس اریسٹ میں رہے. خیر ان کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. ایک بہت بڑے ادبی اور ایک ریلیجس اسکالر بھی وہ تھے, اور وہ ایک بڑے ہی لرنڈ
لیڈر تھے کشمیری قوم کے, اور جو ان کا عشق تھا پاکستان سے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب وہ شہید ہوئے تو ان کی فیملی گھر میں جو تھی انہوں نے ان کے فیونرل کی تیاری شروع کی, رائٹ. تو اس وقت لائٹ آف کر دی انڈین آرمی نے, ان کو بہت مارا پیٹا اور گھر کی عورتوں کو, اور پھر انہوں نے ان کو لاک کر دیا ایک کمرے میں. ان کی ڈیڈ باڈی وہ گھسیٹ رہے تھے, اس کے اوپر بڑی مشکل سے پاکستان کا جھنڈا ان کی فیملی نے ڈالا. پھر ان کو رات کی تاریکی میں, ان کو ڈیڈ آف دا نائٹ میں, ان کو جیسے گاڈ فاربڈ کوئی کس کی وہ لاش تھی, ان کو جس طریقے سے دفنایا گیا. اٹ ٹیکس یو بیک ٹو بلے شاہ. یہی ہے ساؤتھ پنجاب. کس طرح ان کو دفنایا گیا, ان کی قبر مبارک کو کتنا دور کیا گیا شہر سے, جیسے کہ کوئی بدرو ہے یا کوئی ڈیول تھا یا کون تھا, اور آج اسی کے ارد گرد یہ آربٹ گھومتا ہے. اور اسی طرح, ٹھیک اسی طرح کتنے 100 سال کے بعد یہ بھی ایک سب جیل ہے جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا. ایک قبر بھی سب جیل ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ شہید ہو جاتے ہیں ایک اتنی بڑی پرنسپلز کے اوپر, حق اور سچ کے اوپر, تو پھر آپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو موت کو آپ نے ہرا دیا. دوسرا اگزامپل جس کے بعد میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں نے اب کبھی بھی کوشش کرنی ہے, کیونکہ مجھے بہت جلدی آنسو آ جاتے ہیں, میں نے رونا نہیں ہے. میں نے بہت خوشی سے اس زندگی کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی ایک مشن کے لیے, ایک ناچیز کو کچھ تھوڑا سا موقع دیا کہ میں بولوں. 25 مئی کو محمد یاسین ملک کو 3.5 سال کے بعد ایک ڈیتھ سیل سے نکال کے دلی کی عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے جتنی بھی کاروائیاں ہوئی ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز کو پھانسیاں چڑھایا گیا ہے, ان کو یہ موقع ضرور ہسٹری میں دیا گیا کہ وہ اپنی, ان کی کوئی سنوائی ہو, کوئی سبمیشن ہو, کوئی ان کی طرف سے کوئی اپنے حق میں کوئی بات تو کرے, اور پھر چاہے جو ڈیسیجن ہو. مگر یہاں تو کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا, ایک دفعہ نہیں پیش کیا گیا. وہ شخص جس نے نان وائلنٹ موومنٹ کا علم اٹھایا, اس کو جب وہاں پیش کیا گیا, اس سے چند عرصہ پہلے اس کے لائر کو مسٹیریسلی جو ہے برین ہیمریج ہو گیا, تو کوئی لائر بھی نہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ میں اپنا کیس خود کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اجازت بھی نہیں دی گئی. تو پھر جب وہ کورٹ روم میں داخل ہوتے ہیں تو باہر کے جو مناظر ہیں, خیر پاکستان میں تو کوئی اور ماجرا چل رہا تھا, ایک انٹرنل چل رہا تھا, مگر انڈیا کے ہر چینل کے اوپر ایک سیکنڈ کی رپورٹنگ, اور آپ کو پتہ ہے وہ جس طریقے سے ایک پوری فلم بناتے ہیں, ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں. مطلب سنائپرز تھے, بام ڈسپوزل اسکواڈز تھے, وہاں پہ ڈاگز تھے جو سنفنگ کر رہے تھے, وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آرمی اور پولیس تھی کورٹ روم میں ایک شخص کو ٹیررائز کرنے کے لیے, اور باہر ہزاروں کا مجمع تھا کورٹ کے گیٹ کے باہر, جہاں پہ RSS کے دہشت گرد جو تھے سارڈز لے کے کھڑے ہوئے تھے اور گالیاں دے رہے تھے. اور وہ شخص اتنی کاملی وہاں پہ اندر آیا ہے جیسے کہ وہ ایک عبادت گاہ میں جا رہا ہے سکون سے. اتنے وہ سکون میں تھے, جو ان کی واک کوئی دیکھ لے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کتنی کنوکشن تھی, فلی سینسز میں. حالانکہ ایک آدمی کو یا کسی شخص کو ایک قید تنہائی, وہ بھی 5x7 فیٹ کا ڈیتھ سیل ہے جی, اور ایک اوپن ٹوائلٹ ہے, اور کھڑکی بھی نہیں ہے اس کی, مارا پیٹا جاتا ہے فزیکلی مینٹلی, اور اپنی فیملی سے 8.5 سال سے نہیں مل سکے وہ, مجھے نہ بیٹی کو, اور 3.5 سال سے ہم نے آواز تک کا رشتہ نہیں دیا گیا, کیونکہ رائٹس آف پولیٹیکل پرزنرز کی بات آتی ہے تو پھر جنیوا کنونشنز کی بات آتی ہے, رائٹس آف پولیٹیکل پرزنرز, اینڈ انڈیا از اے سگنیٹری ٹو سو مینی آف دیم. یہ سب بوگس ہو جاتا ہے جب انڈیا کا معاملہ آتا ہے. تو جب وہ اندر جاتا ہے تو جج کہتا ہے کہ جب میں آپ کی سزا لکھنے والا ہوں تو ڈو یو وانٹ کہ اس میں کوئی رعایت دی جائے آپ کو, اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا, بھیک نہیں مانگوں گا. اور اس وقت سارے انڈین چینلز پہ آیا تھا کہ پھانسی چڑھائیں گے. ایک اللہ کا بھی اوپر قانون ہے, ایک اللہ کی عدالت ہے, اور ایک یہ نیچے جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے. پھر جب فیصلہ اناؤنس ہوا کہ ایک ہی زندگی کے اندر 2 عمر قیدیں اور ریگریس امپریزمنٹ میں, وہ تو آپ کو پتہ ہے فزیکل ٹارچر ہوتا ہے.
تو اس کے بعد کیا ریئیکشن تھا ان کا؟ یہ بھی انہوں نے ایسا ریکارڈ توڑا ہے جو ریکارڈ مطلب اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. He laughed and smiled. موت کو گلے لگایا. یہ ریئیکشن تھا یاسین ملک کا. اور اس کے بعد جب میں گھر آئی تو میں گھر میں ہی تھی جب میں کمرے سے نکلی تو میری والدہ نے کہا 2 دن پہلے تم کیا یہاں پہ ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ باہر نکلو, کس مشن پر تم لوگ ہو. وہ ایک لمحہ بھی, ایک سیکنڈ بھی, واک میں بھی اس کے جو کانفیڈنس تھا, اس کے مشن میں بھی ایک لمحہ بھی وہ نہیں ڈگمگایا. تو موت کو تو اس نے ہرا دیا. تو یہ ہوتا ہے حق پہ کھڑے ہونا. اور جو بھی ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جہاں بھی ہیں, دنیا بھر میں ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پہلے آزاد کر دیا ہے. وہ انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے آزادی کا. وہ نہ ڈر ہیں اور وہی انسان ہیں. اور وہی میں سمجھتی ہوں کہ ساری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اگر ہم نے انسانیت کو سمجھنا ہے تو ہم نے ہیومن رائٹس کا ایکٹیوسٹ بننا. بہت بہت شکریہ.